اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اس وقت بزم علماء میں موجود ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ پاکستان کے اکابر علماء کرام کے ساتھ گزرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو انمول ہے، جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پاکستان کے وہ جید اور اکابر علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کچھ ساعتیں، کچھ 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے جو علماء کرام کے ساتھ رہے گا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ، خیر مقدم ہے کہ آپ تشریف لائے۔ آج بات بھی علماء سے ہو رہی ہے اور بات بھی علم کی برکتوں پر ہو رہی ہے۔ علم جس کے لیے ظاہر ہے ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی گود سے گور کی گود تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، اور اکثر ہم اس دور میں بھی اس بات کا شکار ہیں، المیہ ہے، فقدان ہے کہ علم کی جا بجا ہمیں کمی نظر آتی ہے، ناآشنائی بھی ہے۔ پھر لوگ علم کو، حصول علم والا جو جذبہ تھا وہ بھی مان پڑتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ علم سیکھنا چاہتے تھے، اب لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دنیاوی علوم جس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، علماء کبھی منع نہیں کرتے، لیکن دینی علوم جو لازم و ملزوم تھے، جو فرائض تھے، واجبات تھے، سنن تھیں، جنہیں سیکھنا ہم پہ لازم تھا، ایک بندہ مومن پر، کلمہ گو پر، کہ اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کا علم اس کو پتہ، اتنا تو کم از کم بنیادی جو علم ہے، فنڈامنٹل ایلیمنٹس جو بنیادیں ہیں اسلام کی، اس سے بھی لوگ ناآشنا ہیں۔ آج جب سوال کریں بڑا سہل سوال ہوتا ہے دین سے متعلق، لیکن لوگ بغلے جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جہالت کے اندھیروں سے نکالے کہ جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکالا تھا۔ میں ناظرین کرام علماء کرام سے آغاز کر رہا ہوں۔ علم کی برکتیں آج موضوع ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب علم کی فضیلت، برکتیں اور اس کی اہمیت، امپورٹنس اور ویلیو پر بات کریں گے، بنیاد فراہم کریں گے موضوع کو۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ علم سب کچھ ہے، علم بہت کچھ ہے، اور علم سب کچھ سکھاتا ہے، اور علم بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اچھا، عام طور پر علم کی بہت سی تعریفات کی گئیں۔ ایک تعریف اس کی یہ کی گئی کہ ما بہل انکشاف، جس سے چیزیں منکشف ہوتی چلی جائیں، صحیح، اسے علم کہتے ہیں۔ صحیح۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک روم میں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس روم کی دیواریں کتنی اونچی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس روم کی دیواروں پر کون سا کلر ہوا ہے، صحیح، آپ کو نہیں پتا کہ اس روم میں کتنے فینس لگے ہوئے ہیں، اس روم میں کتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ لیکن جیسے ہی روشنی ہوتی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ کیا کلر ہے، کتنی دیواریں ہیں، چھت کیسی ہے، فینس کتنے لگے ہوئے ہیں، لائٹس کتنی لگی ہوئی ہیں، ہر چیز کھل کر آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو علم کی یہی حیثیت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تم جو ہے اندھیروں کو اور روشنیوں کو برابر قرار دیتے ہو؟ اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، روشنی روشنی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا اور روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ جہالت میں بندہ اندھا ہوتا ہے، لیکن علم بندے کو اکھیارا بناتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب پہلی وحی مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ بتلائیے، جہالت کا یہ عالم، جہالت کا یہ عالم۔ اچھا، اس وقت 2 امپائرز تھیں، سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک جو ہے پرشین امپائر تھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں رومن امپائر کا حال کیا تھا کہ اس میں علم حاصل کرنا شجر ممنوع تھا۔ کوئی علم حاصل کرتا تو اسے باقاعدہ موت کی سزا سنائی جاتی کہ بھائی علم حاصل کرنا بالکل بند ہے، اس کے دروازے سب پر بند ہیں۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پرشین امپائر تھی ان میں علم کیا تھا؟ صرف سلطنت کے بادشاہ کے آگے جھکنا، اس کے آگے سر کو جھکانا، اس کی ہر بات ماننا، بس یہی علم تھا۔ نہ تحریر تھی، نہ کتاب تھی، نہ کچھ پڑھائی تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو تہذیب میں باقاعدہ شودر جو تھے، اگر ان کے کانوں میں وید کے کچھ الفاظ جانے انجانے میں چلے جاتے تو باقاعدہ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج ہمیں ان کی کہانیاں سناتے ہیں نا، میں ان کا جو پاسٹ ہے، ان کی جو ماضی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس دور میں جب پہلی وحی مبارکہ نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ علم کی امپورٹنس دیکھیں دین اسلام کے نزدیک کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا۔ تو پہلی وحی علم کے موضوع پر ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھے اور انکھیارے برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا جو ہے بے علم ہے، جاہل ہے، اور انکھیارا جو ہے وہ با علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا۔ اور پھر آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ ہے جو ایمان والوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی علم بندے کو، قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، یہ بندے کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف نکالتا ہے، یا بندے کو تاریکیوں سے، ظلمتوں سے روشنیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور علم کی اہمیت تو اسی روز سے واضح تھی جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمایا، اور فرشتوں سے کہا کہ جو یہ بتا رہے ہیں تم بتا کر بتاؤ، تم یہ بتاؤ ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، تجھے پاکی ہمیں کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا۔ تو پھر اسی علم کی بدولت اور بھی ریزنز تھے، لیکن اسی علم کی اہمیت، اسی علم کی فضیلت کہ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہالت کے اندھیروں، مطلب ایسی ہی مثال ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ جی اندھی تقلید، جہالت اندھی تقلید کرواتی ہے اور علم روح شناس کرواتا ہے۔ یعنی بند آنکھیں ہیں جاہل کی اور کھلی آنکھیں ہیں عالم کی، اور اسی عالم کے لیے اللہ نے تسخیر کائنات کا حکم، وہ جب غور کرتا ہے تو اللہ کی نشانیاں اسے نظر آتی ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سے علوم زیادہ فضیلت اور اہمیت کا باعث ہیں؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ مفتی صاحب نے بنیادی گفتگو فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آدمیت کو اور انسانیت کو جو شرف عطا فرمایا، حالانکہ اس کی تسبیحات کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود تھے، لیکن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی نسبت سے فرمایا۔ اور پھر عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی الہی کا نزول ہوا وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعثت معلماً، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میں اسی کو پسند کرتا ہوں کہ میں معلم ہوں اور میں جو ہے لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں۔ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تم میں سے علم والوں کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں، ان کے درمیان کبھی بھی استوا نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے رتبے رب تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا فرمائے۔ دیکھیں ہم کسی بھی علم کی نفی نہیں کرتے ہیں، تمام علوم جو ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ مفتی صاحب نے بھی جملہ کہا اور آپ نے بھی ابتدائیہ کلمات کے اندر کہا کہ علم علم ہے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ فضیلت والا علم کون سا ہے؟ تو فضیلت والا علم وہی ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، جو تفسیر کا علم ہے. جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں کے اندر بلند و بالا ہے، اس کا کوئی برابر سید سلمان گل نہیں ہو سکتا. بے شک. اسی طرح اس سے منسلک جتنے علوم ہیں فہم قرآن کے، ان سے کوئی بھی مقدم نہیں ہو سکتا. تو درجہ بندی کی اگر بات کی جائے، اجر و ثواب کی بات کی جائے، گریڈنگ کی بات کی جائے، درجہ بندی کی بات کی جائے، تو سب سے پہلے جو علم ہے وہ قرآنی علم، چاہے وہ قرآن کے الفاظ کے پڑھنے کا ہو، اس کی لغت سے متعلق ہو، اس سے فہم سے متعلق ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ کہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو علم ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. تو فرمایا کہ قرآن کا علم جو ہے سب سے اعلیٰ. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا جو علم ہے، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام کے کلام، اور حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی، دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اسی طرح قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ ثواب کے اعتبار سے بھی، درجات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہوگا. ہمارے ہاں جو فقہ کا علم ہے وہ انسانی ضرورت ہے. عبادات کو حاصل کرنے کے، عبادات کو پورا کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے فقہ ہونا ضروری ہے. لیکن وہ فقہ بھی استشہاد کیا جاتا ہے، استخراج کیا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے قرآن و حدیث سے. تو اصل کیا ہوا؟ اصل یہی ہوا قرآن و حدیث، یعنی ہر چیز اسی سے استنباط. اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، ایک تو وہ حلال و حرام کا علم حاصل کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا قرب. ایک شخص ہے، اس کو نماز کا پتہ نہیں، اس کو روزے کا پتہ نہیں، اس کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، وہ کیسے اللہ کا مقرب بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے وہ فرائض ادا کرے گا نا. اس کو یہ پتہ نہیں کہ کون سی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر حرام فرمائی ہیں اور کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے اس کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اور فرمایا جب وہ حاصل کر لے گا تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ جس کو خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اسی کو ہوگا جو حلال و حرام کو جانتا ہے، اسی کو ہوگا جو فرائض کو جانتا ہے، اسی کو ہوگا جس کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. فرمایا کہ اس کو جب ہوگا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا مقرب ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا محترم ہوگا. تو علوم کے اندر ثواب کے اعتبار سے دیکھیں یا کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ قرآن و حدیث کے علم کا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، حلقے لگے ہوئے تھے، کہیں ذکر و اذکار ہو رہا تھا، کہیں دعا ہو رہی تھی، اور کہیں علم کا حلقہ لگا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب خیر پر ہیں، یہ بھی خیر پر ہیں، یہ بھی خیر پر ہیں، لیکن فرمایا بعثت معلما، حضور جا کر حلقہ علم کے اندر مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں علم والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا جو قرآن سیکھنے والا ہے اور سکھانے والا ہے. تو درجات کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دیکھیں. اور اس پر اگر پھر میں گفتگو شروع کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید سب سے اعلیٰ علم ہے، تو اس کی ایک ایک آیت سیکھنے کا، پڑھنے کا، ثواب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے کتنا بلند و بالا ہے. اور پھر علم بھی اتنا ظاہر انسان کو کتنے علوم ملتے ہیں اس میں. بالکل مستقل موضوع ہے. ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو خاص طور پر آپ نے تفسیرات کی ہیں وہ ایک لمبی قطار ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے شعر سے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا، دینے والا ہے. وہ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے. سید صاحب آپ سنیے گا مولا کائنات نے فرمایا مجھے کیا پسند ہے. فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال ان المال یفنا عن قریب العلم یبقى لا یزال. فرمایا یہ مال ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب. مولا کائنات نے کہا ختم ہو جائے گا، یہ ہم سب کے لیے، سیدوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. فرمایا جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ علم ہے، جس کی برکات قبر میں بھی ملے گی، میدان معاشر میں بھی ملے گی. بہت زبردست، ماشاءاللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب علم اور تعلیم کے مقاصد پر کچھ ارشاد فرمائیں. ظاہر ہے ہم پرسپیکٹیو تو دیکھیں نا ذرا. سب سے پہلے ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں گے علم حاصل کر کے؟ اللہ کے بندو بنیادی علوم فنون تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. تو جس طرح امتحان گاہ کے اندر آپ امتحان پاس کرنے کے لیے علم ضروری ہے،
جس چیز کا، جس فن کا، جس علم کا پرچہ آپ دے رہے ہیں، جب تک آپ کو اس پہ پوری طرح عبور نہیں ہوگا آپ اس امتحان گاہ سے سرخرو ہو کر نہیں نکل سکتے۔ تو اس دنیا سے اس دنیا آخرت میں سرخروئی کے ساتھ جانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ تو عمل کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ صحیح۔ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ بغیر علم کے جو عمل ہے، بغیر علم کے عبادت کرنے والے کو شیطان کا مسخرہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے جو ہے بغیر چکی کے آٹا پیسنے والا، جو بغیر علم کے، بغیر علم المتعبد بغیر فقہ، بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے بغیر چکی کے آٹا پیسنے والا، کہ بغیر چکی کے جو ہے وہ آٹا نہیں پیسا جا سکتا، تو ایسے ہی بغیر علم کے درست عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، پھر انسان آیا ہے اس عالم سے اس عالم میں اور پھر جانا ہے آخرت میں۔ تو اس علم کا جو مقصد اولین ہے، پہلا مقصد اصلی، وہ ہے خالق کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا، اللہ کو جاننا، کہ اللہ کو جانے گا تو اس کے بعد اللہ کے احکام کو جانے گا، اللہ کی صفات کو جانے گا، پھر اللہ کے احکام کی بات آئے گی تو پھر بات آئے گی عبادات کی، پھر بات آئے گی معاملات کی، پھر بات آئے گی ضابطۂ حیات کی۔ تو مقصد اصلی جو ہے وہ علم کا وہ ہے خالق کی معرفت، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت کے ذیل میں اللہ کے احکام کی معرفت بھی شامل ہے، ذات کی معرفت، صفات کی معرفت، احکام کی معرفت، اسماء کی معرفت، اور احکام کی معرفت کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں، عبادات، معاملات، منجیات، مہلکات، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے چلے گا معاملہ؟ تو علم کے بغیر انسان کی زندگی 2 قدم نہیں، 1 قدم نہیں، 1 سانس نہیں چل سکتی۔ بغیر علم کے انسان کی زندگی 1 سانس بھی نہیں چل سکتی۔ تو جو علم کا مقصد اصلی ہے وہ خالق کی معرفت، اور خالق کی معرفت کے نیچے ذیل میں جو چیزیں آئیں میں نے ان کا ذکر کر دیا۔ تو یہ اصل بات یہ ہے، اس پہ فوکس رکھنا ضروری ہے، اور دنیاوی علم بھی اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے میں تمیز حاصل ہو جائے۔ لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ نوکری مقصود نہیں ہے، نوکری مقصود نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ شعور کی بالیدگی ہے، مقصود جو ہے فہم کی پختگی ہے، مقصود کھوٹے اور کھرے میں امتیاز کرنا ہے، صحیح اور سقیم میں خط فاصل کھینچ کے الگ الگ اسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس میں امتیاز کرنا ہے، اور اس امتیاز کے نتیجے میں برے سے بچنا ہے اور اچھے کے ساتھ جڑ جانا ہے، خیر میں شامل ہو جانا ہے اور شر سے خود بھی دور ہو جانا ہے اور دوسروں کو بھی شر سے دور کرنا ہے۔ یہ ہے علم کا مقصد۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ ناظرین اکرام، ایک وقفہ، اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اس کے مضافات میں، اور ندیم فیاضی اذان عصر براہ راست دیں گے، ہم نماز عصر ادا کریں گے اور پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم کی برکتیں آج ہمارا موضوع ہے، میں علماء کرام سے اس پر بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز لیں گے، آپ کے سوالات لیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے جوابات۔ ابھی فی الحال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ صاحبان علم کے مقام و مرتبے پر صاحب بہت سی باتیں علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے نبیوں کا وارث ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور علماء جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علم میں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم واضح انداز میں جس طرح آیت کریمہ پڑھی گئی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے اندھا اور اکھیارا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ مثال بھی کیسی دی ہے؟ جی جی اندھے اور اکھیارے۔ جی جی اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان
من الف عابدین کہ ایک ان والا ایک فقیہ جو ہوتا ہے نا فرمایا کہ وہ بھاری ہے شدید ہے کتنے پر 1000 عابدین پر کس پر بھاری ہے شیطان پر بھاری ہے یعنی ایک طرف ایک فقیہ ہے اور ایک طرف 1000 عابدین ہیں تو یہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدین کی نسبت سے زیادہ بھاری ہے اور حدیث پاک میں نے پڑھی کہ روز قیامت انبیاء سے جو سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہوں گے وہ حضرات علماء ہوں گے یعنی علم والے ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہ علماء جب لکھتے ہیں نا تو ان کے کلموں کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ دیکھیں اب شہیدوں کا خون یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا اس کے خون کی قدر و قیمت کیا ہوگی قطرے قطرے کی قدر و قیمت اور ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اہل علم ہے اور عالم جو ہے وہ لکھ رہا ہے قلم سے تو فرمایا کہ اس کے قلم کی جو سیاہی ہے نا یہ روز قیامت شہداء کے خون سے تولی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور علم والا جب تک طلب علم میں رہتا ہے جب تک واپس گھر پر نہیں آتا گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ کن عالمن عالم ہو او متعلمن یا عالم نہیں ہو سکتا تو کم از کم متعلم بن جا کم از کم اسٹوڈنٹ بن جا شاگرد بن جا دوسرا فرمایا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو او مستمعن علم کی باتیں سننے والا بن جا سننے والا جی جی علماء فرماتے ہیں نا کہ بندہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے ظاہر علم آ جاتا ہے اس کے پاس چوتھی چیز محبن یا تو محبت کرنے والا بن جا فلا تکن خامسن پانچویں چیز نہ بننا پانچویں چیز بنو گے تو نقصان اٹھاؤ گے یا تو عالم ہو یا متعلم ہو جاؤ یا علم کی باتیں سننے والا بن جاؤ یا کم از کم علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ پانچویں چیز کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہے یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علماء نہیں ہوتے بس کچھ باتیں ادھر سے لے لیں کچھ باتیں ادھر سے لے لیں کچھ باتیں ادھر سے لے لیں اور لے کر آگے بیان کرتے چلے گئے تو فرمائے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا کہ یہ خود بھی گمراہی میں جاتے ہیں اور لوگوں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل آپ دیکھیں میڈیا میں ایسے لوگ آپ کو کسی حوالے سے بھی بکثرت ملیں گے کہ اگر کیا یہ ولد ضالین کا مصداق ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف جی بالکل ایسا ہی ایک نہج پر پہنچ کر بالکل اسی کا مصداق ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود کچھ نہیں ہوتے ادھر سے بات پکڑ لی ادھر سے بات پکڑ لی فلانے سے بات پکڑ لی اور پھر ایسے سقرات بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا کہ سب کچھ ان کو آتا ہے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور کچھ عرصے کے بعد ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر ایک شخص اس طرح کا آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب عید الاضحیٰ کے معاملات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی 6 لاکھ کا جانور کسی بچی کی شادی کر دیتے اتفاق دیکھیں کہ پورے 11 مہینے انہیں یہ بات یاد نہیں آئی وہ نقطہ آیا تو شاعر اسلامی کو نعوذ باللہ صاحب یہ تو مسخ کر دینے والی بات ہے آپ شاعر اسلامی کا نہ صرف مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ اس سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہ آؤ استغفر اللہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب دنیاوی تعلیم کا حصول ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو گیا ہے آج یعنی بچہ اسکول تو جائے گا ہی جائے گا او لیولز تو پڑھے گا ہی پڑھے گا چاہے پیٹ کاٹنا پڑے اس کو او لیولز پڑھانا ہے اس دوڑ میں دنیا کی اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا آخرت کی دوڑ میں ہمارا اکتفا محض ناظرے پہ ہوتا ہے بس ناظرہ قرآن پڑھ تو لیا میرے بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن پڑھ لیتا ہے اچھا قرآن فہمی کا کوئی ہمارے یہاں معاملہ نہیں اچھا پھر یہ بتائیے نا کہ کم از کم کچھ بنیادی علم کیا ہے جو ہمیں سیکھنا لازم ہے ہم تو صرف اسکول کالج یونیورسٹی سے آگے اپنی دوڑ کو ختم کر دیتے ہیں کیا فرماتے بالکل صحیح سلمان گل صاحب ہم اس کی بالکل نفی نہیں کریں گے بچے جو اسکول جاتے ہیں اسکول پڑھتے ہیں ہم نے خود اسکول پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے مفتیان کرام نے پڑھا ہے ہمارے بچے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی پڑھی کالج آل لیولز کر رہے ہیں بچے ہمارے یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں ہم نے کبھی بھی نہ اس کی نفی کی اور نہ عملی اعتبار سے اس کو رد کیا صحیح لیکن ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ بالکل آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں ان کو تاجر بنائیں دنیا کے سارے یہ بھی عبادت ہے لوگوں کی خدمت لیکن ان کو جو دین ہے جو بنیادی طور پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کم سے کم اتنا دین ہر شخص پر سیکھنا
لازم و ضروری اور فرض ہے کہ وہ اپنی عبادات کو ٹھیک کر سکے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے۔ صحیح۔ آپ کم سے کم اتنا تو اپنے بچوں کو کرائیں۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے، کوئی بچہ دین کے لیے وقف کریں آپ، اور دین کے لیے آپ جو ہے اپنے بچوں کو منتخب کریں، ان کو دنیا بھی پڑھائیں، ان کو دین بھی پڑھائیں، ان کو دونوں کی دونوں چیزیں پڑھائیں۔ اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیاوی بھی علم ہے، دینی بھی علم ہے، لیکن یہ دینی علم جیسے قبلہ مفتیان کرام نے بہت خوبصورت فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بناتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کون تخت لے کر آئے گا، تو جن نے کہا میں لاؤں گا، لیکن فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمایا کہ تعارف اس کا کیا کرائے، دیکھیں آپ اس کی کرامت، اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن قرآن نے کیا اس کا تعارف فرمایا، فرمایا وہ بولا کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ کیا بات! تو یہ تعارف دیکھیں، یہ تعارف رب جس کے کائنات، پاس علم ہے وہ دیکھیں اس کو مرتبہ کیا ہے۔ یہ علم کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر یہ کرامت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو پہلی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہم ان کو پیران پیر کا درجہ دیتے ہیں، سید الاولیاء، اللہ اکبر، امام الاولیاء، اور یقیناً ہیں ہمارے سرتاج ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ فرمایا علم پڑھتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ اور وہ تو مشہور بات ہے نا کہ بچپن کے اندر یتیم ہے اور ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ آپ سید ہیں اور آپ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ سلمان گل صاحب آپ مادر ذات اللہ کے ولی ہیں، تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جناب، لوڑی کوئی نہیں، علم پڑھ دی لوڑی کوئی نہیں، اب تو مادر ذات ہے جی اسی سیدہ دے گھر پیدا ہویا سانو کی لوڑ پڑھ دی، نہیں، والدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ علم پڑھنے کے لیے جاؤ۔ تو علم سب سے بنیاد چیز ہے، علم سب سے اللہ علم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ وسہل اللہ طریقا من طرق الجنہ۔ فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راہ۔ ایک صحابی رسول جس وقت صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مختلف شہروں میں چلے گئے، تو ایک صحابی رسول مدینے سے سفر کر کے جو ہے وہ دمشق کے اندر آئے، اور آ کر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس مدینہ پاک سے سفر کر کے آیا ہوں، ما جئت لحاجۃ، کسی کام سے نہیں آیا ہوں، مجھے اتنا پتہ چلا ہے کہ آپ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں اور آپ نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لبوں سے سنوں کہ آپ نے خود حضور سے سنا ہے۔ کیا بات! درمیان میں کوئی علم کا آپ دیکھیے پیدل سفر کیا جاتا تھا، اونٹوں پر گاڑی، ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث پاک کے لیے آپ نے پھر یہی حدیث پاک سنائی کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ۔ اور جیسے مصعب نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کی دکانیں بڑھتی ہیں، جائیدادیں بڑھتی ہیں، پراپرٹیاں بڑھتی ہیں، اس پر لڑائیاں ہوتی ہیں، گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کی ابھی مٹی قبر کی خشک نہیں ہوتی ہے اور ادھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وراثت کے بٹنے پر۔ حضور نے فرمایا ہماری وراثت کوئی دراہم و دنانیر نہیں ہے، زمینیں نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، فرمایا ہماری جو وراثت ہے وہ تو علم ہے، اور والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور فرمایا اس وراثت میں سے وہی حصہ وافر لے گا کہ جو ہمارے علم کو سیکھے گا، علم نبوت کو سیکھے گا، قرآن کو حاصل کرے گا اور علم کو حاصل کرے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے آیات بینات پڑھی گئی، یرفع اللہ الذین آمنوا انما یخشی اللہ من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے درجوں کو بلند و بالا فرمایا، فرمایا ان کے لیے پانی کے اندر جو مچھلیاں وہ بھی دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل ادناکم، حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت، عابد ایک شخص عبادت گزار ہے اور ایک عالم ہے، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے تم میں سے ایک ادنا امتی کے میرے ساتھ جو درجہ ہے۔ حضور جو بلند و بالا ہے، حضور کی جو بلندی ہے، فرمایا تمہارے درمیان اور میرے درمیان حضور کی بلندی کہاں ہے اور امتی کہاں ہے، فرمایا یہ فرق ہے عالم کے درجے کا اور مقام و مرتبے کا۔ اور جیسے حدیث پاک پڑھی گئی کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جو ہے، ایک عالم، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ بغیر فقاہت کے علم جو ہے حاصل کیے بغیر انسان عبادت کی طرف جائے گا، فرمایا وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں من تزاہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، فرمایا کہ جو بغیر علم کے تصوف کرنا جائے گا، صوفی اختیار تزاہد، خود اپنے آپ کو زاہد بنائے گا بغیر علم کے۔ حضرت سلطان باؤ بھی فرماتے ہیں باج علم جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو، فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری کرنے جاؤ گے تو تمہیں شیطان کافر دیوانہ بنا کر کسی جگہ پر گرائے گا۔ بالکل صحیح۔ اس لیے سب سے بنیاد یہ ہے،
پیران پیر نے بھی یہی کہا، جنید بغدادی نے بھی یہی کہا، یہ تمام سلوک کے منظروں کے اولیاء کرام نے بھی یہی کہا، اور ان کا یہی راستہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد ریاضات و مجاہدات حاصل کرو تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کا حقیقی قرب حاصل کر سکو۔ بہت خوب۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، حضور اکثر لوگوں سے جب سوال ہو نا کہ آپ نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں، آپ کے روزے میں یہ کمی بیشی رہی ہے، تو وہ اکثر یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ عام ترین شرعی مسائل کے معاملے میں کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا۔ کتنا علم کم از کم بنیادی طور پہ ایٹ لاسٹ جو میں کہوں، جو بندے کو شرعی طور پہ پتہ ہو، اتنا علم شرعی مسائل کا؟ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب نے ایک بات کی ہے تو اس سے لنک اپ کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب کی بات سے مجھے جو ہے وہ سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی کا فرمان یاد آیا کہ غوث پاک نے فرمایا طر الی اللہ بجناحین، اللہ کی طرف پرواز کرو، اڑو دو پروں کے ساتھ، ایک بے کتاب اللہ اور دوسری بے سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کی سنت۔ تو یہ سید الاولیاء ہیں، سید الصوفیاء ہیں، صوفیاء کے سردار ہیں، وہ روحانیت کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کر رہے ہیں یہ کہ روحانیت یہ ہے، کتاب و سنت ہی روحانیت ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ جناب علم الگ چیز ہے اور فقیری الگ چیز ہے، یہ شریعت الگ چیز ہے اور یہ مولانا جو ہے یہ طریقت کی باتیں کیا جانے، تو وہ غوث پاک کا فرمان سن لیں جو سارے اصحاب طریقت کے سردار ہیں، جو سارے صوفیوں کے سردار ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، پیرانے پیر، روشن ضمیر، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے دو پروں سے پرواز کرو، دو پروں سے اڑو، کتاب اللہ کا پر اور سنت رسول اللہ کا پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ آپ نے جو پوچھا کہ جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معلوم نہ ہو تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوتا، اور اگر معلوم ہو تو گناہ ہوتا ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ برعکس ہے۔ گناہ کے باقاعدہ روایت ہے، ذنب العالمی ذنب واحد وذنب الجاہلی ذنبانی، عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ دو گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جاہل اگر جو گناہ کرے گا تو دوہرا گناہ ہے۔ ڈبل دوہرا گناہ کیوں ہے؟ کیسے؟ کیونکہ ایک تھا علم حاصل کرنا اور دوسرا تھا عمل کرنا۔ وہ گناہ کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا دونوں الگ الگ فرض تھے نا۔ تو اس نے جو عالم ہے اس نے ایک فرض تو ادا کیا کہ علم حاصل کر لیا، لیکن اس نے گناہ کر لیا، کرنا نہیں چاہیے تھا، معافی اسے بھی نہیں ہے، لیکن اس نے وہ گناہ کیا ہے، لیکن جو علم حاصل کرنے والا فرض تھا وہ اس نے ادا کر لیا۔ صاحب میں یہیں پر بریک لے رہا ہوں، مجھے بریک لینا ہے، اس کے بعد آ کر آپ کی گفتگو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ یہیں سے ہم حضرت نے بڑا اچھا اشارہ فرمایا کہ عالم میں اور جاہل میں، کہ جاہل گناہ کرے تو دوہرا گناہ، کہ ایک تو علم حاصل نہیں کیا اوپر سے گناہ کیا، دونوں فریض۔ یہیں سے انشاءاللہ گفتگو کو جوڑیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے نرالا